رحمت للعالمین، اور یہاں آنے کے بعد رحمت نہیں بنایا، وہاں سے رحمت بن کر آئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نہیں بھیجا لیکن عالمین کے لیے رحمت بنا کر. سادہ سادہ باتیں، عالمین کے لیے رحمت کیوں بنایا؟ تاکہ رحمت بانٹیں. تو اگر بانٹنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر رحمت کا فائدہ کیا؟ اگلی بات کہہ دوں جلدی سے، رحمت بانٹنے کا اللہ اختیار بھی دے دے اور اس کے بعد اللہ علم نہ دے. اللہ علم نہ دے کہ کس کو کتنا بانٹنا ہے. اللہ خدا سلامت ہے کہ اللہ رحمت بانٹنے کا اختیار تو دے دے، علم نہ دے کہ کرنل صاحب کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کس کی ضرورت ہے، آپ کو کس کی ضرورت ہے، اس کو کس کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رحمت بانٹنے کا اختیار دے رہا ہے وہ کائنات کا علم بھی دے رہا ہے کہ کس کو کس چیز کی احتیاج ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. کس کو بیٹا چاہیے، کس کو بچی کو شادی ہونی ہے، کس کو روزگار چاہیے، کس کو صحت چاہیے، کیا چاہیے، یہ نبی کو اگر پتہ نہیں ہے تو اب پتہ چلا کہ نبی کو اللہ نے علم بھی کائنات کا عطا فرمایا. اچھا پھر پیچھے والے ذرا سا آمادہ ہو جائے تو جملہ کہوں، عالمین کے لیے رحمت بنایا اور 18,000 عالم ہیں. اس کا مطلب ہے ہر عالم میں پہنچنے کا بھی اختیار ہے کہ کس کو کہاں کیا ضرورت ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا زندگی دے. 18,000 عالموں میں سرکار کو پہنچنے کا بھی اختیار ہے. تو اب مت کہنا کہ ہم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو مدد کیسے ہو رہی ہے. ہم یا رسول اللہ کہہ کے مدد ان سے کیوں حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک آیت میں اتنے فضائل بیان فرما دیے کہ آپ کو رحمت اس لیے بنایا عالمین کے لیے کہ آپ رحمت بانٹیں، رحمت تقسیم کریں. علم بھی دیا اور پھر کہلوا دیا کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور بہت باریک بات کہنے جا رہا ہوں، بہت بڑا مسئلہ حل کروں گا. یہ ابھی ایئر وائی چینل پہ ایک پروگرام آ رہا تھا تو اس میں ایک سوال آیا کہ جناب یہ بتائیے کہ نبی پاک تو فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، جب ساری کائنات سرکار کے سامنے بنی ہے تو پھر کون سا علم ہے جو سرکار کو نہیں ہے؟ یا اللہ میرے خیال میں چھوڑ دوں گا بھائی. جب کائنات آپ کے سامنے بنی ہے تو علم تو آپ کے سامنے ہے نا سارا، تو پھر کون سا علم ہے جس کے لیے نبی دعا فرما رہے ہیں اور اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ہمارے استاد گزرے ہیں مولانا محمد قاسم زیدی علی اللہ مقامہ، بہت بزرگ عالم تھے. ان کی ایک کتاب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے احسن العقائد کے نام سے. اس کتاب کے وہ گویا شرح کرنے والے ہیں. کتاب تو علامہ حلی کی ہے، شرح انہوں نے کی ہے. ہمارے استاد تھے خیرپور میں سلطان المدارس میں. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا سرکار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کائنات تو نبی کے سامنے بنی ہے، عالمین میں سرکار رحمت بانٹتے ہیں، عالمین میں جانے کا بھی اختیار ہے، عالمین کا علم بھی ہے، اس لیے تو رحمت بنایا اللہ نے. پھر یہ دعا کیوں فرما رہے ہیں کہ میرے علم میں اضافہ فرما؟ اب جملہ سنیں گے. فرماتے ہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، کائنات تو ان کے سامنے بنی ہے، یہ جو دعا فرما رہے ہیں نا کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یہ کائنات کے علم کے بارے میں نہیں ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں. یا اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی بڑی میں خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہے کہ یا اللہ تو میرے علم میں اپنی ذات کے بارے میں اضافہ فرما. ورنہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اس وقت بنایا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، تو ساری کائنات آپ کے سامنے بنی اور پھر نبی نے فرما دیا میں شہر علم ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ ہمارے کراچی میں پچھلے رمضان میں
ٹی وی چینلز پہ بحث چلی تھی، ایک ہمارے مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب ہم مولا علی علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ تو وہ اور جو مولوی بیٹھے تھے حنیف قریشی یہ وہ، انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تو انبیاء کی نعوذ باللہ توہین ہے، علی تو انبیاء سے افضل نہیں ہے، علی تو ولی ہے، نبی تھوڑی ہے، تو یہ تو FIR کٹنی چاہیے۔ تو اس موقع پہ بھی مولانا شہنشاہ نے جواب دیا تھا، جو FIRوں کا سلسلہ بند ہوا تھا، غور فرمائے گا۔ تو ہم نے ان سے کہا جناب اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ وہ فضیلت والی حدیث موجود ہے نبی پاک کہ اگر آدم کے بارے میں جاننا ہے تو علی کو دیکھو۔ یا علی، میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں کہ میرے موضوع میں نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنی سی بات عرض کر رہا ہوں کہ جناب مولا علی علیہ السلام تمام سابقہ انبیاء سے افضل ہیں۔ اور آج سے پتہ نہیں مجھے شوق نہیں ہے قوالی وغیرہ سننے کا، لیکن آپ نے بزرگوں نے سنی ہوگی، آج سے کوئی 30 سال پہلے کسی قوال نے پڑھا تھا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ لے جانا چاہ رہا، یہ آپ نے سنا ہے نہیں سنا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ کسی میں جرت ہے تو فتویٰ دے کہ قوال نے شرک کر لیا، بدعت کر لیا، کیونکہ قوال کہہ رہا ہے سارے نبی سے مراد کیا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ کس کے؟ تیرے سے یہاں مراد شاعری میں اس نے لیا ہے سرکار کو کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ کسی نے فتویٰ دیا کہ یہ شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، نبی فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، اور قوال کہہ رہا ہے سارے نبی تیرے در کے سوالی، اور نبی کہہ رہے ہیں میرے در کو علی کہا جاتا ہے۔ آپ کو سلامت رکھیں، خدا آپ کو زندگی، بڑی مہربانی مولانا، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ سارے نبی تیرے در کے سوال، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، کوئی نہیں کہہ رہا شرک اور بدعت ہو رہا ہے، ہر آدمی وہ قوالی آج تک سنتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ سب جانتے ہیں نبی کے در کو علی کہا جاتا ہے۔ یا علی، تو سارے نبی علی کے سوالی ہوئے نا۔ جب علی سارے نبیوں کی مدد کر دیں تب نبی کے پاس جائے، جب مدد نہ کر سکیں۔ یا علی، جب علی سارے نبیوں کی، چلیں آپ آمادہ نہیں ہیں تو میں ایک روایت سنا دیتا ہوں، روایت سنا دوں۔ آپ سب جانتے ہیں شب ہجرت مولا علی علیہ السلام کو، دیکھیے کوئی یہ کہنا کہ ہم نبی پاک کے فضائل پڑھیں، نبی پاک کے فضائل پڑھے ہی نہیں جا سکتے جب تک ابو طالب کے فضائل نہ پڑھے جائیں۔ میں ایک بات چیلنج کر کے کر رہا ہوں، یہ کھلی فضا میں جلسہ ہو رہا ہے، ایجنسیوں کے لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے، ہمارے بھائی کبیر صاحب بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں کہ جناب جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، یہ ویڈیو بن رہی ہے کہ نبی پاک نے شروع دن سے لے کر اپنی رحلت تک، اپنے پردہ کرنے تک کوئی کام دین کا چھوٹا یا بڑا بغیر ابو طالب یا اولاد ابو طالب کے کیا ہی نہیں۔ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، اس پہ تحقیق کر لیجئے گا۔ کوئی کام، سنگل ون کام، کوئی کام دکھا دیں کہ سرکار نے علی حضرت ابو طالب یا اولاد ابو طالب کے علاوہ کیا ہو، چیلنج ہے میرا، ورنہ مثالیں میں دے دیتا ہوں، اگر آمادہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ جناب سرکار نے، اچھا ہمارے نبی جو ہیں وہ 23 سال نماز نہیں پڑھتے، 40 سال نماز نہیں پڑھتے، 63 سال نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی جب دنیا میں آئے تھے نا تو آتے ہی سجدہ الہی میں گئے تھے۔ آپ نے آتے ہی، اور یہ میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں کہ جناب مشہور کتاب ہے 14 ستارے، علامہ نجم الحسن کرارگی، آپ وہ ابھی یہ آپ کے بھائی ذکر کر رہے تھے نا کہاں گئے اس کتاب کا، کہ جناب اس کتاب میں بھی موجود ہے کہ ہمارے 14 کے 14
جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے سجدہ الہی کیا، یعنی آتے ہی سجدہ کیا، سبوحن قدوسن کی تسبیح پڑھی، اور 14 معصومین میں 13 معصوم ایسے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد دنیا میں آئے ہیں، اور ان سب کی ماؤں نے نماز پڑھ کے پھر دنیا میں بچہ آیا ہے، اور بچے نے بھی سجدہ کیا ہے۔ یا اللہ، غور کیجئے گا، ان سب کی مائیں پہلے نماز فجر کی پڑھی، پھر مصلی پہ نور گویا خدا ظاہر ہوا، اور اس کے بعد اس بچے نے سجدہ کیا۔ سرکار بھی جب تشریف لائے، چاہے 9 ربیع الاول کو آئے ہوں، چاہے 12 کو آئے ہوں، چاہے 17 کو آئے ہوں، ان کا دنیا میں آنا سن و تاریخ کسی بحث کا مورد نہیں ہے۔ آپ کو یہ بحث کرنا کہ بھئی 9 کو آئے ہیں یا 12 کو آئے ہیں یا 17 کو آئے ہیں، حالانکہ یہ علیحدہ بات ہے کہ آنے کا پتہ وہ بتائے گا جس کے گھر میں آ رہا ہوگا۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سنا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے، موت کا پتہ محلے والے بتا سکتے ہیں، میں نے جملہ کہہ دیا، موت کا پتہ بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہوا، فلاں تاریخ کو سارے محلے والوں میں اعلان ہوا مسجد میں کہ جناب فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا۔ آنے کا پتہ گھر والے بتائیں گے، تو اس پہ بحث نہ کریں، دیکھیں یہ کہ ابو طالب کون سی تاریخ بتا رہے ہیں۔ خدا آپ کا سلامت رکھے، گھر والے کون سی تاریخ بتا رہے ہیں، اس پہ بحث نہ کریں کہ صاحب شیعہ 17 مناتے ہیں، اہل سنت 12 مناتے ہیں، کچھ لوگ 9 مناتے ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے بھائی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ گھر والوں کا ہے، اور نبی دنیا میں آئے ہیں جناب ابو طالب کے گھر میں، لہٰذا اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب رسول پاک اس دنیا میں تشریف لائے، 12 کو آئے ہوں، 9 کو آئے ہوں، 17 کو آئے ہوں، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ سرکار کا دنیا میں آنا یہ ہمارے لیے رحمت برکت ہے۔ سرکار تو مخلوق ہی عالم بالا کی ہیں، لہٰذا سرکار اس دنیا میں تشریف لائے ہیں دنیا کو منور کرنے کے لیے۔ تو میں جلدی سے عرض کر رہا تھا کہ جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو سن و سال کی بحث نہ کریں، یہ جب بھی آئے ہیں دنیا کو منور کرنے کے لیے آئے۔ جناب رسول پاک جب دنیا میں آئے، ملائکہ آسمان پہ لے گئے، آسمانی ملائکہ نے زیارت کی، پھر واپس آئے۔ ان 14 معصومین میں 13 معصومین سرکار سمیت فجر کی نماز کے بعد دنیا میں آئے ہیں۔ ایک معصوم ایسے ہیں کہ جن کی ماں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ظہر کی نماز بھی پڑھی ہے، پھر امام حسن دنیا میں آئے ہیں، اور پھر ماں نے عصر کی نماز پڑھی ہے اور شام کو روزہ مکمل کیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ یہ بتانے کے لیے کہ جان لو ان کی ماں بھی ہماری ماں سی نہیں ہے، ان کے بابا بھی ہمارے بابا سے نہیں ہیں، ان کے بیٹے بھی ہمارے بیٹوں سے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ نے نور بنائے ہیں، پاک و پاکیزہ بنائے ہیں۔ ابھی تلمبے میں مجلس پڑھ رہا تھا میں دوپہر کو، یہ عامر میاں لے گئے مجھے وہاں بھی مولانا شنچا کو پڑھنی تھی تو ان کی نیابت میں نے کی، تو وہاں میں نے ایک جملہ کہا کہ جناب یہ سب کے سب دنیا میں آئے ہیں پاک و پاکیزہ، ان کو دنیا میں غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی میں ایک ہرے طوطے والے نے ٹی وی پر یہ کہا تھا، جس کے نہ حسب کا پتہ ہے نہ نسب کا پتہ ہے۔ یا اللہ، میں نام لے دوں کیا اگر آپ نہیں جاگ رہے؟ سمجھ گئے؟ اس نے ابھی یہ کہا تھا کراچی میں، اس کو بھی کہیں سے سعودی عرب سے پیسے مل گئے، تو اس نے یا وہ تو یا رسول اللہ کہتا تھا یا علی کہتا تھا، اب اس نے اپنے چینل پہ کہہ دیا، مدنی چینل ہے اس کا، جس میں وہ کیلا کھانا سکھاتا ہے اور بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے،
تو نماز کے آگے سے کوئی گزر جائے تو کیسے گزرے، نہ گزرے تو کیسے گزرے. سمجھ گئے آپ جس کو میں کہہ رہا ہوں؟ اس نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہا مدنی چینل پہ کہ نعوذ باللہ مولا حسین علیہ السلام، نعوذ باللہ معاذ اللہ نقل کفت نباشر، کہ مولا حسین کی تو نماز ہی صحیح نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے خون نکلا ہوا تھا اور ان کے بعد پانی تو تھا نہیں جو وضو کر لیتے. یعنی نعوذ باللہ مولا حسین کی نماز پر اعتراض کر رہا ہے. جملہ کہوں، مولا حسین اور حسین کے نانا اور حسین کے بابا پر وہی اعتراض کرتا ہے جو حسب نسب کا مشکوک ہوا کرتا ہے. میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی. ارے علی علی، جس کا کوئی نہ حسب ہوتا ہے نہ نسب ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نماز تو آ جائیے. پڑھے لکھے حضرات ہیں، لاہور کا شہر ہے، ظاہر ہے کہ قدیمی شہر ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، سیاہ ستہ میں، مسلم نسائی میں روایت نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں. یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ ریکارڈ کرنے کے لیے بنا رہے ہو یا ایسی عورتوں کی طرف بھیج رہے ہو؟ ریکارڈ ہو رہی ہے. ہاں تو اس کو ریکارڈ محفوظ رکھنا. میں دلیل دے رہا ہوں، مسلم نسائی میں نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں کہ جب مولا حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو نبی پاک آگے بڑھے اور فرماتے ہیں اے ام ایمن لاؤ میرے نواسے کو دو، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے. لاؤ میرے نواسے کو دو، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہہ دیا، جملہ آپ نے سن لیا. میں اس کی زیارت، اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ام ایمن بی بی نے کہا سرکار ذرا سے توقف فرما لیں، میں حسین کو غسل دلا لاؤں. آپ نے غیظ و غضب کے عالم میں فرمایا ام ایمن اسے غسل کی ضرورت ہے. خدا آپ کا سلامت رکھے. اب بتائیے، جس کے لیے نبی پاک فرما رہے ہیں کہ حسین کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اس عرصے کے بعد آیت تطہیر نازل ہوگی جو ان کی پاکیزگی کا اعلان کرنے والی آیت ہے. لہذا اے